تو پہلی بار جب آپ بیوی سے ملے تو چونکہ ہم بستری شروع ہوتی ہے اسی عمل کے بعد، اس لیے میں اس کو بھی رکھ رہا ہوں، تو کھلائے پلائے کچھ دے، اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے علاقے سماج ماحول کے اعتبار سے چیزیں XYZ بدل سکتی ہیں، ٹھیک ہے، بہرحال تو کچھ نہ کچھ کرے۔ دوسری چیز، جب بیوی سے پہلی بار خلوت مطلب علیحدگی میں جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، جب خلوت میں ملاقات ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خلوت میں بیوی سے پہلی بار ملے، اور یہ عمل ایک بار کے لیے ہے صرف جو اب میں عمل بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جب ملے تو اس بسم اللہ کہے، اللہ کا نام لے، اور بیوی کا جو سر کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے بالوں کا، ٹھیک، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑے، ٹھیک، سیدھے ہاتھ سے پکڑے، سامنے کا سر کا جو بالوں کا حصہ ہوتا ہے ان بالوں کو سیدھے ہاتھ سے پکڑے، ٹھیک ہے، لیکن تکلیف دینی مطلب پکڑنا، آپ ظاہر سی بات اگر جمے ہیں تو ہاتھ رکھیں، کھلے ہیں تو پکڑنا اچھی بات ہے، آپ نے حدیث میں آتا آپ نے پکڑا اس کو، ٹھیک، یہ آپ کھول بھی سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ، بہرحال تو اس کو پکڑے، اور پکڑنے کے بعد اللہ کا نام لے اور ایک دعا کرے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ دعا کرے، اور یہ دعا صرف ایک بار کرنا ہے آپ کو جب آپ خلوت میں پہلی بار اپنی بیوی سے ملیں گے، ہم بستری سے پہلے یاد رکھیں، اور یہ دعا کرے، اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ، اے اللہ میں تجھ سے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جس خیر پر تو نے اسے پیدا کیا اس خیر کا سوال کرتا ہوں، اور پھر فرمایا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے، اور اس شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بار دعا کرنا ہے آپ کو، دیکھیں دعا کتنی دیکھیے اہم اور کتنی اچھی ہے کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس کی خیر کا، اس خیر کا جس پہ تو نے اسے پیدا کیا ہے، اور اس خیر کا جسے پیدا کیا، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے، اور جس شر پہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ پہلی بار آپ کریں گے۔ اس کے بعد اب جب ہم بستری کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک اور دعا کریں گے، یہ دعا کامن ہے، ہر آدمی کو ہر بار ہم بستری سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے، یہ بہت اہم دعا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نہیں کرے تو کیا ہوا، نہیں کرے تو کیا ہوا، نہیں بولے تو کیا ہوا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے، چلیے آپ گاڑی چلاتے ہیں، کار ٹو ویلر چلاتے ہیں، اور ہاں سیٹ نہیں ہوئی تو کیا ہوا، ہارن نہیں ہوا تو کیا ہوا، انڈیکیٹر نہیں چلے تو کیا ہوا، مڈ گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا، ساری گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا، بمپرس نہیں رہے تو کیا ہوا، ہے نا، تو آپ بولتے نہیں اچھی نہیں دکھتی نا گاڑی، مطلب آپ کمپلیشن، دنیا میں ہر چیز کمپلیشن کی طرف چاہتے ہیں، مکمل کی طرف چاہتے ہیں، سنت میں کیوں نہیں چاہتے ہر چیز مکمل کی طرف جائے، وہاں نہیں کرے تو مطلب ہر بار نگیٹو کیوں، پازیٹیو کیوں نہیں کہ کر لوں تو کیا، ہر بار نہیں کرے تو ویسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک۔ تو یاد رکھیے یہ دعا پڑھے اور بہت خیر ہے اس دعا کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، معاف کرنا بہرحال وہ دعا سے پہلے ایک چیز میں بھول گیا تھا، وہ یہ کہ جب انسان ہم بستری سے ارادہ کرے تو اس سے پہلے نکاح کی رات جو ہے نماز پڑھنا بھی یاد رکھیے، یہ عمل بھی جو ہے صحابہ سے ملتا ہے، صحابہ سے ملتا ہے، ٹھیک۔ اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ میاں بھی اکٹھے نماز پڑھے، ایک جو ہے تابعین فرماتے ہیں، ابھی سعد ان کا نام تھا جو کہ غلام تھے، وہ کہتے ہیں میں نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا، اور اس کے بعد جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو دعوت دی، یہ صحابہ کو دعوت دی بڑے بڑے، یہ میرے پاس میری دعوت ولیمہ میں جو ہے دعوت میں نے دی نکاح کی، وہ میرے پاس آئے، جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ جب تو اپنے بیوی سے قریب جانے کا ارادہ کر تو اللہ کا نام لے اور یہ دعا کر جو میں نے پہلے بتائی، اس کے بعد کہا کہ پھر تو اس کے ساتھ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو آگے کھڑا ہو اور وہ پیچھے، یاد رکھیے مرد اور عورت بازو کھڑے کے نماز نہیں پڑھ، چاہے میاں بیوی کیوں نہ ہو، تو آگے کھڑا رہے، وہ پیچھے کھڑی رہے، اور تو 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور پھر فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے، تو بہتر جانے اور تیری بیوی بہتر جانے، ٹھیک۔ مطلب ان کو ایک سے ایجوکیٹ کیا بیٹھے بیٹھے دعوت میں کہ جو ہے تم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھو، تو صحابہ سے یہ عمل ملتا ہے، تو کوئی شخص چاہے تو یہ عمل بالکل وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے۔ جب 2 رکعت نماز پڑھ لی بہرحال، تو اس کے بعد جو ہے اب ہم بستری کا وقت آیا، اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کرے، یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہے، آپ کریں بسم اللہ کا نام سے آپ شروع کریں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا یاد رکھیں، چھوٹی سی دعا، یہ دعا کر لے بسم اللہ کے نام سے، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ جو ہے ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، پھر آگے فرمائیں وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس چیز کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے اس کے ذریعے رزق رکھا ہے، اور رزق یہاں مراد اولاد، مطلب اے اللہ مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے دور رکھ، اور جو ہے میری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ دیکھیے انسان جو ہے یہاں ہم بستری کر رہا ہے، یہاں اپنے بیوی کے ساتھ سونے کی بات ہو رہی ہے، یہاں سیکس کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے، ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے لیکن ہوس کے شکار مت بنو، یہاں بھی اللہ کا نام لے کے شیطان سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ دیکھیے اس عمل میں بھی
کیسا پاکیزہ اور کیسا مطہرہ یہ دین ہے، یاد رکھیں۔ بہرحال اب یہ دعا آپ نے کی، ٹھیک ہے، اب دعا کے بعد آپ بستری کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات بہت ضروری ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب شریعت نے مرد کو اجازت دی نکاح کی اور عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی، تو یہ اجازت کو حاکم اور محکوم والا رشتہ نہیں ہے، مالک اور غلام والا رشتہ نہیں ہے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ ورنہ ہوتا ہی کہ جب یہ موقع انسان کو مل جاتا ہے مرد کو پہلی بار، تو وہ بالکل ایک عورت کو اپنا شکار سمجھتا ہے۔ ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، وہ سمجھتا ہے وہ شکار ہے اور میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے، میں حاکم ہوں اور یہ میری محکوم ہے، ٹھیک، اور لہٰذا وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے جانوروں کی طرح۔ اندازہ لگائیے ایک عورت کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے جو آپ کی بیوی اور زندگی پر رہنے والی، شریک حیات کہا جاتا ہے نا بیوی کو، شریک حیات مطلب لائف پارٹنر ہے آپ کی، پوری زندگی آپ کے ساتھ شریک رہیں گی، اور اگر پہلی رات آپ ساتھ یہ بدتمیزی کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ میں نے نکاح خالص صرف اپنی حوث کو پورا کرنا کیا، ٹھیک ہے، الفت اور محبت ایک چیز ہے، لو ایک چیز ہوتی ہے کہ لسٹ ایک چیز ہوتی ہے انگلش کے اندر، اردو میں جیسے کہتے ہیں ایک محبت ہوتی ہے اور ایک حوث ہوتی ہے، تو ہمیں محبت کی اجازت ہے، حوث پوری نہیں کرنا ہے ہم کو، ہمیں جو لو کی اجازت ہے، ہم کو لسٹ نہیں، ٹھیک ہے، انسان ظاہر سی بات ہے وہی عمل کر رہا ہے جو لسٹ میں ہوتا ہے، لیکن اس میں محبت کے تقاضے کے ساتھ کہ یہ میرا اپوننٹ پارٹنر ہے، میری بیوی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات بڑی ہے ہمیں سمجھنا ہمارے لیے۔ تو انسان جو ہے جب اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے تو اس کو حاکم اور محکوم اور ظالم اور مظلوم والا رشتہ نہ بنا دے، بلکہ اس کو محبت اور الفت والا معاملہ رکھے، اور ہم بستری سے پہلے جو باتیں ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار مطلب صحابہ کے عمل سے پتہ چلتی، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فور پلے کرتے، ہم بستری سے پہلے کچھ بیوی سے کھیلتے، اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کھلا اشارہ آپ نے فرمایا، جب ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن یہ مطلقہ ہے، مطلب اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ جوان تھے صحابی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے کنواری لڑکی سے کیوں نہیں نکاح کیا تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا؟ تو کہ اللہ کے رسول میری مجبوری تھی، میرے والدہ کا انتقال ہو گیا اور میری 3 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں کوئی کنواری لڑکی لاتا تو وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال برابر سے نہیں کر پاتی، جب میں نے ایسی عورت کو لایا نکاح میں جو مطلقہ ہے، اس کو پریویس ایکسپیرینس ہے زندگی کا، وہ زندگی سماج میں گزار چکی ہے، وہ میری بہنوں کی اچھے سے تربیت کر سکتی ہے۔ اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی، نکاح میں بہت سارے مقاصد انسان رکھ سکتا ہے نکاح کے لیے، تو ایک مقصد یہ بھی تھا ان کا کہ محبت کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے کچھ، میری بہنوں کے لیے کچھ ایسی عورت آ جائے جو میری ان کی بھابھی ہو لیکن ایک ماں جیسا ہو، تو ظاہر سی بات ہے ایک کنواری لڑکی یہ سب نہیں کر سکتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث میں رسول اللہ نے جو فرمایا تو اس کے ساتھ کھیل اور وہ تیرے ساتھ کھیلے، تو یہ محبت جو ہے یہ ہم بستری سے پہلے انسان فور پلے کرے، کھیلے اس سے، مطلب اس کو راضی کرے اور منوائے اس عمل کے لیے، اس لیے کہ ہیومن بینگ جو انسان ہوتے ہیں وہ میکینیکل عمل نہیں کر سکتے، میکینیکل سمجھتے مشینیں ہوتی، مشینوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بٹن دباؤ میکینیکلی شروع ہو جاتی، لیکن انسان جو ہوتے ہیں ویسے میکینیکل نہیں ہوتے، ان کو ذہنی تیار ہونا پڑتا ہے، پھر جسمانی فزیکل ریڈی ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد انسان کچھ اعمال کر سکتا ہے، جیسے آپ وہ کس سے